بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا تھا وہ سب کی سننے والا، میری بھی ضرور سنے گا۔ بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ساری رات میں رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہی کہ یا اللہ، اگر میں نے زندگی میں کوئی ایک بھی اچھا کام کیا ہے تو اس کے بدلے میں میری دعا قبول فرما لے۔ میرا نام عدن فاطمہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میری عمر 18 سال ہے اور میرے بھائی کی عمر 20 سال ہے۔ وہ مجھ سے عمر میں 2 سال بڑا تھا۔ میں بے حد خوبصورت ہوں۔ میری گوری رنگت، نیلی آنکھیں، لمبا قد، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر کوئی کمی نہ رکھی۔ ہمارا تعلق بہت غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا نائی کا کام کرتے تھے۔ ابا گاؤں کے لوگوں کی حجامت کر کے کچھ پیسے کما لیتے تھے، جس سے ہم لوگ اپنے گھر کا چولہا جلاتے تھے۔ ہمارے پورے گاؤں کے لوگ ہی چودھریوں کے کنٹرول میں تھے۔ کسی کی بھی ہمت نہ تھی کہ وہ ان کی مرضی کے بنا کوئی دوسرا کام کر لیتا۔ یہاں پہ نہ کوئی عدالتی فیصلہ ہوتا تھا، نہ کوئی قانونی، بلکہ جو بھی ہوتا تھا وہ ان چودھریوں کی مرضی سے ہی ہوتا تھا۔ میرے ابا کئی گھروں میں جا کر حجامت کرتے تھے، جن میں چودھریوں سمیت ان کے خاص بندے بھی موجود تھے۔ ابا کو اپنی دکان بنانے کا حکم نہیں تھا، کیونکہ ان چودھریوں کا کہنا تھا کہ ہم کمی کمین لوگ ہیں۔ اسی لیے وہ میرے ابا کو اپنے ڈیروں پر ہی بلا کر حجامت وغیرہ کا کام کرواتے تھے۔ یہاں تک کہ گاؤں کے ہر بندے کو وہ اپنے ہی حکم کا پابند رکھتے تھے۔ جس طرح بھینس کو لاٹھی کے ساتھ ہانکا جاتا ہے، اسی طرح چودھری اپنے گاؤں کے لوگوں سے سلوک کرتے تھے۔ میرے ابا غریب ضرور تھے، لیکن ہم دونوں بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو دنیا جہان کی ساری خوشیاں لا کر تم دونوں کے آگے ڈھیر کر دیتا۔ لیکن ہم دونوں بھی سمجھتے تھے کہ ابا انتہائی بے بس ہیں۔ جیسے ہی میرا بھائی بڑا ہوا، ابا نے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ بھائی ابھی کچھ دن ہی اسکول گیا تھا کہ اس بات کا چودھریوں کو علم ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی کمی کمین کا بیٹا پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے۔ اسی لیے ایک دن انہوں نے ابا کو بلایا، کہا کہ اگر تمہارا بیٹا اتنا ہی بڑا ہو گیا ہے کہ وہ اسکول جانے کے قابل ہو گیا ہے تو اس سے ہماری حویلی میں چھوڑ دو۔ بہت سے کام ادھورے پڑے ہیں، ہم اس سے کروا لیں گے۔ ابا اس بات پر پریشان سے ہو گئے، بولے کہ نہیں چودھری صاحب، وہ تو بہت چھوٹا ہے، ابھی اسے کوئی کام بھی نہیں کرنا آتا۔ تو اس بڑے چودھری خیر دین نے، جو کہ انتہائی قسم کا ظالم ترین انسان تھا، خود تو وہ ظالم تھا ہی، آگے جو اللہ نے اسے اولاد دی تھی وہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پڑھائی کے سلسلے میں باہر بھیج دیا تھا۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اگر تعلیم صرف شعور سکھاتی ہے تو ان چودھریوں کو تو شعور آ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کی جاہلیت ویسی کی ویسی تھی۔ وہ دوسروں کو اپنا غلام سمجھتے تھے۔ اسی لیے ان کے کہنے پر ابا نے بھائی کا اسکول چھڑوا دیا۔ یہاں تک کہ چودھری خیر دین نے تو گاؤں کا اسکول ہی بند کروا دیا تھا، تاکہ اس اسکول میں گاؤں کے کسی بھی کمی کمین کا بچہ نہ پڑھ سکے، اور اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیتا تھا، کیونکہ اس کا ایک بھائی شہر میں ہی رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت تنگ تھے، لیکن پھر بھی اس کے آگے سر جھکا دیتے اور ہر بات مانی جاتی۔ میرا بھائی عمیر جب 8 سال کا ہوا تو چودھریوں کے حکم پر ابا نے اس سے ڈیرے کے کام پر بھیج دیا۔ وہ میرے چھوٹے سے بھائی سے ڈھیروں ڈھیر کام کرواتے۔ وہ تھک ہار جاتا، لیکن اسے ان کے حکم پر ہی چلنا تھا، اسی لیے اسے وہ سب کچھ کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ گھر آتا، آتے ہی برتن پھینک پھینک کے مارتا، ابا کے آگے بدتمیزی کرتا، اماں کو باتیں سناتا۔ اس کی یہ حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک دن جیسے ہی عمیر ان چودھریوں کے ڈیرے سے واپس آیا تو اس کی حالت عجیب و غریب قسم کی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے نشہ کیا ہو۔ ابا نے جیسے ہی اس سے پوچھا، تب وہ ابا کو گالیاں دینے لگا۔ اس وقت تو اس نے حد ہی کر دی۔ ہم لوگ بہت حیران ہو رہے تھے کہ عمیر ایسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے۔ بدتمیز تو چلو یہ اس دن سے ہو گیا تھا جس دن سے اس نے چودھریوں کے ڈیرے پر جانا شروع کیا تھا، لیکن اس قدر بدتمیز بھی نہیں تھا کہ گالی دینے پر آ جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ تو اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ تھا، بلکہ وہ نشے کی مکمل حالت میں تھا، اور اسی وجہ سے وہ یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ تب اماں رونے لگی، بار بار ابا سے کہتی کہ عمیر کے ابا، میں آپ سے کتنی دیر سے کہہ رہی تھی کہ چلو یہاں سے چلتے ہیں، ہم شہر جا کے بس جاتے ہیں، کب تک ہم ان چودھریوں کی غلامی کریں گے؟ پتہ نہیں اب میرے بیٹے کو انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ پہلے تو صرف بدتمیزی کرتا تھا، اب تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ نشہ ہی بن گیا ہے۔ ابا بھی بہت پریشان تھے،
بات کرتے بھی تو کس سے کرتے؟ کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھی، کوئی دوست، کوئی بھی تو چودھریوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر کسے اپنا مسئلہ بتاتے؟ ویسے بھی یہ مسئلہ صرف ایک میرے باپ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ پورے گاؤں کا مسئلہ تھا۔ پورے گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چودھری اپنے کاموں میں لگا دیتا، معاوضہ بھی کچھ نہیں دیتے تھے، بلکہ معاوضہ مانگنے پر دھمکیاں دینی شروع کر دیتے تھے۔ یہ سلسلہ ہماری پشتوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن کوئی بھی ان کے خلاف آواز نہ اٹھاتا۔ ایسے ہی عمیر کی طبیعت دن بدن خراب ہوتی رہی، اسے نشے کی لت لگ گئی تھی۔ چودھری کا بڑا بیٹا ایسے ہی لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نشے پر لگا دیتا تھا تاکہ وہ نفسیاتی اور ذہنی طور پر بالکل تباہ ہو جائیں۔ کئی دن گزر جاتے، اب تو عمیر گھر ہی نہ آتا۔ نشے نے اسے بہت زیادہ مدہوش کیا ہوا تھا، اسے کسی بھی چیز کی پرواہ نہ ہوتی۔ اگر وہ کئی دنوں کے بعد گھر آ بھی جاتا تو بس لڑائی جھگڑا ہی کرتا۔ ابا اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوتے رہتے، کیونکہ وہ اتنا کم عمر تھا اور نشے نے اس کو تھوڑے ہی دنوں میں اتنا کمزور کر دیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی عمیر ہے جس کو ابا نے لاڈ پیار میں رکھا تھا۔ ابا خود بھوکے رہتے، لیکن عمیر کا اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اماں بھی بہت پریشان رہتی تھیں، ہر وقت اماں اور ابا عمیر کی ہی باتیں کرتے رہتے۔ بعض دفعہ اماں رو رو کے ابا سے کہتی کہ چلو یہاں سے، رات کے اندھیرے میں کہیں نکل جائیں گے، لیکن پھر جاتے کہاں؟ اگر چلے بھی جاتے تو چودھری پیچھے سے عمیر کو مار ڈالتے۔ صرف عمیر کی خاطر ہم لوگ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ عمیر کی ٹینشن میں ابا کی طبیعت بھی دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ گاؤں میں کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو کسی مریض کا علاج کر سکے۔ بہت سے کمی کمین بیچارے اپنی تکلیفوں کو لے کر جان کی بازی ہار جاتے تھے، کیونکہ وہاں کا نہ تو کوئی پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن سکا اور نہ ہی کوئی ماسٹر۔ ایک معمولی سا ہسپتال تھا، اس میں بھی چودھری کی مرضی کی دوائیاں آتی تھیں، اور یہ دوائیاں اتنی زہریلی ہوتی تھیں کہ بعض دفعہ دوائی کھانے سے انسان جان کی بازی ہار جاتا تھا۔ انہوں نے نقلی دوائیوں کا دھندا بھی شروع کر دیا تھا، جسے وہ اپنے گاؤں کے ہسپتال میں ہی بیچ رہا تھا، لیکن ساری دنیا اس کے سامنے بے بس تھی۔ ایک دن ابا کا بلڈ پریشر کافی حد تک تیز ہو گیا، ابا کے سارے جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے اور ان کو فالج کا اٹیک آ گیا۔ میرے ابا جو پورے گاؤں کی حجامتیں کرتے تھے، انتہائی بے بس اور لاچار حالت میں چارپائی پر آ گئے۔ ان کا ایک بازو اور ایک ٹانگ بالکل بھی حرکت نہیں کرتی، یہاں تک کہ زبان بھی بند ہو چکی تھی، زبان سے بھی ایک لفظ ادا نہ ہوتا۔ اس وقت ہم ماں بیٹی جی بھر کر روئے، لیکن ہمارا رونا کون دیکھتا؟ کسی کو بھی تو ہماری مجبوری نظر نہیں آئی تھی۔ ہمارا گھر فاقوں پر آ گیا تھا، لیکن کبھی بھی چودھریوں کو اتنا خیال نہ آیا کہ میرا باپ تو چارپائی پہ پڑا ہے، بھائی کو انہوں نے نشہ پر لگا دیا۔ اسے تو کسی چیز کی فکر نہیں تھی، بے شک کوئی جیتا یا مرتا، اسے فکر تھی تو اپنے نشے کی۔ جب کبھی گھر آتا، ابا کی یہ حالت اس کے سامنے تھی، ابھی تو وہ مجھے اور اماں کو مارنے کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ جب اسے چودھری نشہ نہ دیتے تو وہ آ کر سارا غصہ ہم دونوں ماں بیٹی پہ اتارتا تھا۔ کب تک ایسا چلتا؟ ابا کی تو زبان بھی بالکل بند ہو چکی تھی۔ ابا اس کی یہ ساری حرکتیں بیٹھ کر دیکھتے رہتے، اور بہت دفعہ میں نے اپنے ابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے، لیکن وہ بتا نہیں سکتے تھے کہ اس وقت ان کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ جب ہم لوگ فاقوں پر آ گئے تو ایک دن چودھری نے میرے بھائی سے کہا کہ ہماری حویلی میں نوکرانی کی ضرورت ہے، تم ایسا کرو اپنی بہن کو کام پر بھیج دیا کرو، پھر تمہیں کچھ نہ کچھ معاوضہ مل جایا کرے گا، چلو تمہیں نشہ بھی دے دیں گے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مل جایا کرے گا۔ بھائی نے آ کر مجھے مجبور کیا، لیکن اماں چودھری اور اس کے بیٹوں کی حرکتیں جانتی تھیں۔ اماں نے کہا میں خود کام پر جاؤں گی، لیکن بھائی کہنے لگا کہ اگر تم جاؤ گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر انہوں نے کچھ معاوضہ دینا ہے تو تمہاری بیٹی کے کام کرنے پر دیں گے۔ اماں اس بات پر بہت حیران تھی، انہیں پتا تھا چودھریوں کے ارادوں کا، لیکن اس وقت ابا بھی بھوکے تھے، ابا تو پہلے ہی بیمار تھے، اسی لیے میں نے اماں سے کہا کہ اماں جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں اس طرح سے اپنے باپ کو اور آپ کو بھوکا پیاسا مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے چودھریوں کی حویلی میں جانے کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ کہیں اور تو جا کے میں کام نہیں کر سکتی تھی، کام بھی کرنا تھا تو چودھریوں کے گھروں میں ہی۔ جیسے ہی میں چودھری کی حویلی میں داخل ہوئی تو میری نظر اس کی بڑی بڑی مونچھوں والے بیٹے پر پڑی، جس کے دونوں کانوں میں بالیاں تھیں، بڑی بڑی مونچھیں، دیکھنے سے ہی وہ عجیب و غریب لگ رہا تھا۔
اور اس کی آنکھوں کی وہ آوارگی، مجھے بہت ڈر محسوس ہونے لگا۔ جس طرح وہ مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، مجھے بہت عجیب محسوس ہونے لگا۔ اس چودھری کے بیٹے کی یہ نظریں کھا جانے والی تھیں۔ انتہائی قسم کا آوارہ انسان تھا۔ مجھے دیکھ کر شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ وہ اپنے پاس بیٹھے بابا غلام نبی کو کہنے لگا، غلام، اس لڑکی کو جانتا ہے تو؟ غلام نبی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، بولا، چھوٹے چودھری، میں جانتا ہوں، یہ بشیر نائی کی بیٹی ہے۔ واہ، ان نائیوں کے گھر بھی اتنی خوبصورت لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کیا چاند کا ٹکڑا بشیرے کے گھر اترا ہے، مجھے تو یہ بات آج پتہ چلی۔ اس کی شیطانی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ تبھی اس نے کہا، کیا نام ہے لڑکی تیرا؟ میں نے جواب دیا، میرا نام عدن فاطمہ ہے چھوٹے چودھری۔ واہ، جتنی یہ خود خوبصورت ہے اتنا اس کا نام بھی خوبصورت ہے۔ ٹھیک ہے، جا چھوٹی چودرانی کے ساتھ کام کروا جا کے۔ تبھی میں حویلی میں داخل ہوئی۔ آگے کا منظر دیکھ کر میں بہت حیران ہو گئی۔ چھوٹی چودرانی کے منہ پر بہت سے نشانات پڑے ہوئے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان پر بہت زیادہ مار پیٹ کی گئی ہو۔ چھوٹے چودھری کی بیوی کا تعلق چودھری کے خاندان سے نہ تھا، بلکہ اس کو گاؤں کی جو بھی لڑکی پسند آتی یہ اس کے ساتھ شادی کر لیتا، لیکن یہ شادی کچھ ہی دن چلتی، اس کے بعد یہ اس کو ذلیل و خوار کر کے یا تو مروا دیتا یا پھر طلاق دے کر بے سہارا بے یار و مددگار چھوڑ دیتا، اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کی مدد نہ کرنے دیتا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے یہ ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، کوئی بھی تو ان چودھریوں کے خلاف ایک لفظ نہیں بولتا تھا۔ میں نے چھوٹی چودرانی کی یہ حالت دیکھی تو میں جا کر نیچے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، اٹھ کر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، نہ جی، ہم غریب بندے ہیں، میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ ہم چودھریوں کے برابر نہیں بیٹھ سکتے۔ وہ آگے سے طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر لے آئی، بولی کہ تم لوگ ان چودھریوں سے اعلیٰ ہو، یہ خود کو بہت اعلیٰ تر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کمی کمینوں کے آگے ان کی حیثیت دو کوڑی کی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ چودھریوں کے خلاف بھری پڑی ہے۔ تبھی بڑی چودرانی بھی اندر سے آ گئی۔ آتے ہی مجھے دیکھ کر بولی، تجھے یہاں کام کے لیے بلایا گیا ہے، تو کیا فارغ بیٹھی ہے؟ اس دن سے میں کام پر لگ گئی اور وہ سارا دن مجھ سے اپنے گھر کا کام کرواتے، بدلے میں اتنا ہو جاتا کہ وہ اپنا بچا کھچا کھانا مجھے دے دیتی۔ ایسے ہی کام چلتا رہا۔ چودھری کے اس بیٹے کی آنکھیں ہر وقت مجھ پر ہی جمی رہتی اور وہ مجھے دیکھ کر طرح طرح کے کمنٹس پاس کرتا۔ یہ سب برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے آ کر اماں سے کہہ دیا کہ اماں، میں نہیں جاؤں گی کام پر، چھوٹا چودھری مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ اماں نے کہا، بیٹی میں کب چاہتی ہوں کہ تم ان چودھریوں جیسے لفنگوں کے گھروں میں جاؤ، مجھے خود ان سے بہت نفرت ہے، لیکن اس وقت تیرا باپ جس حالت میں پڑا ہے، ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل بھی نہیں ہے۔ پھر ماں اور باپ کے منہ کی طرف دیکھتی میں کام پر چلی جاتی۔ چودھریوں کی حویلی بہت بڑی تھی، جب میں کام کر لیتی تو تھوڑا سا ٹائم ملتا تھا، جس ٹائم پر چودھری کی بیوی اور بہو اپنے کمرے میں سو رہی ہوتی تھیں اور چودھری اپنے ڈیرے پر موجود ہوتے تھے۔ تب میں ان کی حویلی کی پچھلی سائڈ پر بنے لان میں لگے پیپل کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی۔ وہاں بیٹھ کر میں گھنٹوں گھنٹوں روتی رہتی کہ کیا اللہ نے میری قسمت ایسی بنا دی کہ ہمیں ان چودھریوں کی غلامی کرنی پڑ رہی ہے۔ کاش کہ میرے ابا بیمار نہ ہوتے اور مجھے اپنے گھر سے نکل کر ان چودھریوں کی حویلی میں نہ آنا پڑتا۔ تبھی تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ وہ جھونکا اتنا تیز تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ ہی لے کر اڑ جائے گا۔ مجھے تھوڑا ڈر محسوس ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر حویلی میں آئی تو دیکھا کہ بڑی چودرانی دوپہر کے کھانے کے لیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پھٹ پڑی، کہاں جا کے بیٹھی تھی؟ تمہیں پتہ نہیں تھا چھوٹے چودھری اور بڑے چودھری کے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اور آ کے کھانا بنا دو، چل کچن میں چل کر کھانا بنا۔ میں سر جھکاتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ کھانا وغیرہ تیار کر کے شام ہوتے ہی میں گھر لوٹی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی عمیر بھی گھر واپس آ گیا۔ آتے ہی اس نے ایک حکم سنا دیا، جس کو سنتے ہی میرے اور اماں کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اور ابا بے بسی کی نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ عمیر نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ چھوٹے چودھری نے حکم دیا ہے کہ عدن فاطمہ کا نکاح اس سے کل شام کو کر دیا جائے۔ یہ ہم سے اجازت طلب نہیں کر رہا تھا، بلکہ حکم سنا رہا تھا جو چھوٹے چودھری نے اسے دیا تھا۔ تبھی اماں چیخ اٹھی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
नशे ने तुम्हें मदहोश तो किया था, बेगैरत भी बना दिया है। तभी वो बोला, अम्मा तू अपनी ज़ुबान बंद रखा कर, वो हमारे चौधरी हैं, और वैसे भी तुमने क्या इसे घर में रख के अचार डालना है? चौधरी की बीवी बनेगी तो हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। तभी अम्मा बोली, नहीं चाहिए मुझे उनकी मालो दौलत। मुझे पता है आज तक उसने कितनी लड़कियों से ऐसे ही शादी की है, और कईयों को मार डाला, और कई अभी तक बेबसी और लाचारी की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं अपनी बेटी को कुछ ज़्यादा नहीं दे सकती तो क्या हुआ, कम अज़ कम इसको इज्जत की रोटी तो दे सकती हूँ। तभी वो फट पड़ा, बस ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कह दिया है वैसा ही होगा। कल शाम को तैयार रहना, इसे मैं हवेली लेकर जाऊंगा और वहाँ इसका निकाह कर दिया जाएगा छोटे चौधरी से। मैं बुत बनी बेहिस्सो हरकत अपने भाई उमैर की सारी बातें सुन रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म से किसी ने जान निकाल दी हो। मुझ में हिलने तक की ताकत बाकी नहीं रही थी। न जाने ये कैसा फैसला सुना दिया गया था, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे भयानक फैसला था। मुझे उमैर से इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो नशे में इस कदर बदतमीज़ हो गया था, ये मैं जान गई थी। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। मैं अब्बा के पास गई और बोली कि अब्बा, क्यों पैदा किया था हमें? अब खुद भी इतने बेबस हो चुके हो। तभी अब्बा मेरी आंखों में आंसू देखकर खुद भी रोने लगे, लेकिन ज़ुबान से वो कुछ भी बोल ना सकते थे। उनके चेहरे से महसूस हो रहा था कि वो मेरे लिए किस कदर परेशान है। मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, ना ही कोई सहारा जो उस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे सकता, जो मेरे लिए कुछ कर सकता। उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही ज़ात का ख्याल आया, और वो थी अल्लाह की ज़ात। तभी मैंने इरादा कर लिया कि मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगी, मैं उसी से मदद मांगूंगी जो सबकी मदद करता है। उस रात मैं सारी रात ना सो सकी। मैंने फ़ैसला अपने अल्लाह की बारगाह में रख दिया। मुझे पता था वो सबकी सुनने वाला है, मेरी भी ज़रूर सुनेगा। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। सारी रात मैं रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करती रही कि या अल्लाह, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई एक भी अच्छा काम किया है तो उसके बदले मेरी दुआ कबूल फरमा ले। मुझे उम्मीद थी कि मेरा अल्लाह मुझे कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी कि अल्लाह से जो मांगो वो ज़रूर अता करते हैं। मैंने आज तक कभी अल्लाह पाक से कुछ नहीं मांगा था, लेकिन आज मेरे रब, मैं जो तुमसे मांग रही हूँ वो मुझे अता कर दो। मैं खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगती रही। सारी रात कैसे गुजर गई मुझे कुछ पता ही ना चला। सुबह होते ही चौधरियों के घर से पैगाम आ गया कि मुझे हवेली भेज दें। मेरे जिस्म की जान जैसे निकल चुकी थी। मैं खुद को बहुत बेबस और मजबूर महसूस कर रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे किसी ने जिस्म को तोड़ डाला हो और उसकी किरचियाँ बिखर गई हों, और उनको समेटने वाला उस वक्त कोई भी नहीं था। मरे मरे कदमों के साथ हवेली की तरफ चल दी। जैसे ही हवेली पहुंची तो मैं उम्मीद कर रही थी कि छोटी चौधरानी मुझ पर टूट पड़ेगी, क्योंकि मैं उससे उसका शौहर छीनने वाली थी, या उसका शौहर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटी चौधरानी तो आज मुझसे और भी ज़्यादा नरम लहजे में बात कर रही थी। शायद वो मुझे अपनी तरह बेबस महसूस कर रही थी, या मेरी तकलीफ़ उसके दिल में भी ठेस दे रही थी। मैं पहले की तरह जाकर उसी पीपल के दरख्त के नीचे बैठ गई। रोते रोते मेरी आंखें सूज गई थी। मैं बैठे हुए अपने ही ख्यालों में गुम थी कि एकदम से मुझे उस पीपल के दरख्त से चंद लोगों की बातों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने इधर उधर नज़रें घुमाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर ये बातें कौन कर रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पाई, क्योंकि हवेली का ये हिस्सा बिल्कुल वीरान होता था। यहाँ कोई भी बंदा बशर नहीं आता था। तो फिर ये आवाज़ें कैसी हैं? ऐसे लग रहा था जैसे बहुत से लोग बातें कर रहे हों। मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैं वहाँ से उठी और हवेली के सामने वाले लॉन में आ गई। वहाँ चाचा गुलाम नबी पौधों को पानी दे रहा था। मुझे देखकर बोला, आ जाओ बेटा अदन फातिमा, आज से तुम्हारी ज़िंदगी का फ़ैसला चौधरियों के हक़ में चला गया। लेकिन क्या करें, हम बहुत बेबस हैं, हो सके तो हमें माफ़ कर देना। आज तक जितनी भी बेटियां इनके जुल्म की भीड़ चढ़ी हैं, उन्हें यही कहकर दिलासा दिया जाता था जो कि चचा गुलाम नबी मुझे दे रहा था। मैं आंखों में आंसू लिए हवेली में चली गई। लेकिन जैसे ही मैं हवेली में पहुंची, छोटे चौधरी के कमरे से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। सब लोग छोटे चौधरी के कमरे की तरफ भागे। छोटी चौधरानी भी उस वक्त बाहर थी।
جب کمرے میں جا کر دیکھا تو چھوٹا چودھری پنکھے کے ساتھ پھندا لیے لٹکا ہوا تھا. اس کی آنکھیں بالکل کھلی تھیں. جیسے ہی بڑی چودرانی نے اس کا بازو پکڑا تو وہ بہت بھاری محسوس ہوا. تبھی ایک بلند چیخ اس کے منہ سے نکلی اور ادھر ہی وہ گر کر بے ہوش ہو گئی. حویلی کے ملازمین نے دیکھا تو بولے کہ چھوٹے چودھری صاحب اب اس دنیا میں نہیں رہے. حویلی میں تو ایک کوہرام مچ چکا تھا. یہ خبر بڑے چودھری تک بھی ڈیرے پر پہنچا دی گئی تھی. آج محسوس ہوا تھا کہ ان چودھریوں کو بھی کسی بات کا دکھ ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہوئے کچھ بھی نہ سوچتے تھے. آج میرے اللہ نے ان پر ظلم کیا تھا یا غریبوں پر ظلم کیے جانے کا بدلہ لیا تھا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں چھوٹے چودھری کے مرنے کا غم کروں یا خوشیاں مناؤں. پتہ نہیں اللہ نے میری ساری دعائیں سن لی تھی. چھوٹے چودھری کے کفن دفن کے بعد بھی بڑے چودھری کی اکڑ نہ گئی. ایسے لگ رہا تھا جیسے اتنے جوان بیٹے کی موت اس کو توڑ کر رکھ دے گی، لیکن اس پر تو کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہوا. چودھری کا چھوٹا بیٹا جو باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا وہ واپس آ چکا تھا کیونکہ بھائی کی موت کی خبر اسے بھی پہنچ چکی تھی. لیکن اسی دن ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا. ایک بہت ہی امیر ترین فیملی ہمارے اس بوسیدہ اور کھنڈر نما گھر میں آئی اور انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے اور وہ میری اماں سے میرے رشتے کی بات کر رہے تھے. لیکن اماں اس وقت بہت حیران تھی. تبھی اماں بولیں کہ اس وقت ہمارے گاؤں میں بہت جوان موت ہو چکی ہے، ابھی ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اماں کو پتہ تھا کہ ہماری زندگیوں کا فیصلہ تو صرف چودھری کر سکتے ہیں. ہماری کہاں اتنی ہمت کہ ہم اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر سکیں. اس فیملی نے بہت اصرار کیا کہ ہم آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے، ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند ہے. شاید انہوں نے مجھے حویلی سے آتے جاتے کہیں دیکھا تھا. ان کا کہنا تھا کہ وہ اس گاؤں میں نئے نئے آباد ہوئے ہیں. سب لوگ بہت حیران ہوئے تھے کہ یہ لوگ شہر سے آ کر اس گاؤں میں کیوں آباد ہوئے، جس گاؤں میں لوگوں کی زندگی چودھریوں کے رحم و کرم پر چلتی ہے. لیکن وہ لوگ دیکھنے میں بہت امیر ترین لگ رہے تھے. چودھری ابھی اپنے ہی غم میں نڈھال تھے یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ رسومات ادا کر رہے تھے. اماں نے اس موقع کو غنیمت جانا. ابا سے پوچھ کر میرے رشتے کے لیے ان لوگوں کو ہاں کر دی. ابا بھی رضا مند تھے کیونکہ بھائی تو پہلے ہی چودھریوں کے ساتھ رہ کر مکمل نشئی بن چکا تھا. اب وہ اپنی بیٹی کو بھی چودھریوں کے ظلم کی بھینٹ نہیں چڑھنے دینا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ان رشتے والوں کو ہاں کر دی. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے میری زندگی کا فیصلہ میرے حق میں کیسا ہوگا. لیکن جو بھی تھا ان چودھریوں کے گھر جانے سے بہتر تھا. انہی دنوں میرے ساتھ عجیب و غریب سے واقعات ہونے لگے. کبھی مجھے ایسے لگتا کہ ہر وقت کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کبھی ایسے لگ رہا ہوتا کہ کوئی میرے روبرو چل رہا ہے. پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا. میں نے ایک دو دفعہ اماں سے بھی بات کی. اماں کہہ دیتی کہ میرا وہم ہے. میرے سسرال والے منگنی کی رسم ادا کرنے کے لیے آئے تو وہ بہت سارے کپڑے زیورات لے کر آئے. مٹھائیاں بھی بہت زیادہ تھیں. ان کا کہنا تھا کہ اسے پورے گاؤں میں تقسیم کیا جائے تاکہ گاؤں والوں کو پتہ چلے کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ کس اچھے گھرانے میں ہوا ہے. لیکن اماں ڈرتی تھیں کہ اگر چودھری کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ گاؤں میں قیامت برپا کر دیں گے. لیکن ایسا تو ہونا ہی تھا. آج بڑے چودھری کو کسی نے خبر کر دی کہ میرے ماں باپ نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے. تبھی اس نے میرے بھائی کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور اس کا نشہ بند کر دیا. وہ سارا غصہ آ کر اماں پر اتارنے لگا. کبھی مجھے مارنے کے لیے دوڑتا، کبھی ابا کا گلا دبانے لگتا. وہ اتنی عجیب حرکتیں کر رہا تھا کہ تبھی ایسا محسوس ہوا جیسے اسے کوئی بہت ہی زور زور کے تھپڑ لگا رہا ہے. لیکن تھپڑ لگانے والا ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اس کا لڑکھڑا کر ادھر ادھر گرنا اس بات کی دلیل تھی کہ کوئی وجود ہے جو اس کو مار رہا ہے. تبھی وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا. تقریباً 2 گھنٹے وہ بے ہوش رہا. جیسے ہی اسے ہوش آیا تو وہ رو رو کر اماں سے معافیاں مانگنے لگا. اماں مجھے معاف کر دو. اتنے میں چودھریوں کے کچھ بندے ہمارے دروازے پر آ گئے. زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے. اب اماں ڈر رہی تھیں کہ میں جیسے ہی دروازہ کھولوں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا. میں نے خود کو ہمت دی اور میں نے جا کر دروازہ کھولا. تبھی وہ بولے کہ چلو ہمارے ساتھ، چودھری نے حویلی بلایا ہے. پتہ نہیں کیوں میرے اندر اتنی ہمت آ گئی. میں نے کہا کہ میں دیکھ لوں گی چودھری کو. جاؤ اسے کہہ دو جو کرنا ہے کر لے، میں نے نہیں آنا.
لیکن وہ لوگ مجھے زبردستی لے کر جانا چاہتے تھے۔ پتہ نہیں ایک دم سے وہ لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے کے سر پھاڑ دیے۔ یہ واقعہ واقعی بہت عجیب تھا۔ یہ جو لوگ مجھے لینے آئے تھے ان کی آپس میں ہی لڑائی ہو گئی اور وہ ایسے ہی واپس چلے گئے۔ اگلے دن صبح ہی صبح جو خبر ملی اس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ چاچا غلام نبی نے محلے میں اعلان کروایا تھا کہ بڑے چودھری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ جہاں مرنے پر سوگ کا سما ہونا چاہیے تھا وہاں خوشیوں کے شادیانے بجنے لگے۔ گاؤں کا ہر بندہ بہت خوش تھا۔ یہ خوشی چودھری کے مرنے کی نہیں تھی بلکہ یہ خوشی اپنی آزادی کی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ اب چودھری مر چکا ہے، اب ہم آزادی سے زندگی جئیں گے، اپنی مرضی سے کام کریں گے۔ لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ابھی چودھری کا ایک بیٹا باقی ہے، کیونکہ چودھری کے پورے خاندان کی رگوں میں چودھری کا ہی خون دوڑ رہا تھا۔ لیکن مجھ پر سے یہ بلا ٹل گئی تھی، کیونکہ چودھری کے چھوٹے بیٹے کو میرے بارے میں اتنا معلوم ہی نہیں تھا۔ میری شادی کے دن قریب آنے لگے، لیکن چودھری کے چھوٹے بیٹے کا ظلم و ستم گاؤں والوں پر ویسا ہی رہا جیسے اس کے بڑے بیٹے اور چودھری کے زمانے میں تھا۔ میرے سسرال والے بہت امیر کبیر تھے، انہوں نے بہت دھوم دھام سے میری شادی کی اور میں بیاہ کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرے سسرال والے بہت اچھے تھے۔ میری ساس انتہائی شفیق اور مہربان عورت تھی، وہ میری ہر ضرورت کا بہت اچھے سے خیال رکھتی تھی۔ میں ایک ملکہ کی طرح زندگی گزارنے لگی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ زندگی مجھے کس وقت کس موڑ پر لے جائے گی، کیونکہ میں زندگی کی حقیقت سے نا آشنا تھی۔ اس زندگی میں کبھی خوشیاں آتی ہیں اور کبھی غم۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری زندگی میں بس اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور میں یہ ساری خوشیاں اپنوں کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ لیکن میرے ماں باپ تو ابھی بھی ویسی ہی زندگی گزار رہے تھے۔ میں انہیں بھی ایسی زندگی دینا چاہتی تھی جیسی میری اپنی زندگی تھی۔ میرا بھائی نشے سے تھوڑا دور رہنے لگا تھا، تبھی میں نے اپنے شوہر علی سے بات کی کہ وہ میرے بھائی کا علاج کروا دے۔ چودھری کا چھوٹا بیٹا اپنی ذمہ داریوں میں بزی رہتا ہے، اس وجہ سے گاؤں کے لوگوں کی طرف اس کا دھیان کم ہونے لگا ہے، یا شاید بھائی اور باپ کی موت نے اسے تھوڑا کمزور کر ڈالا تھا۔ تبھی پتہ چلا کہ گاؤں میں ظلم و ستم کا یہ بازار تھوڑا کم پڑ گیا ہے۔ علی نے جیسے ہی میرے بھائی عمیر کو سمجھایا اور اس کا علاج کروایا تو وہ بالکل نشہ چھوڑ گیا اور علی نے اس کو ایک فیکٹری میں کام بھی دلوا دیا۔ اب وہ ایک محنتی انسان بن چکا تھا۔ مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی۔ پھر ایک دن جیسے ہی میں سونے کے لیے اپنے بیڈ پر لیٹی تو دیکھا کہ علی میرے پہلو میں نہ تھے۔ جیسے ہی میں اٹھ کر صحن کی طرف آئی تو وہاں 3-4 لوگ بہت ڈراؤنی شکل میں کھڑے تھے، جن میں 2 لوگ کچھ زیادہ عمر کے لگ رہے تھے اور 2 کچھ کم عمر کے تھے۔ ان کی جلد کھردری تھی، سر پر 2 سینگ تھے، بڑے بڑے دانت تھے۔ ایسے لوگ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں ایک دم سے ڈر کے چیخنے لگی، لیکن میری چیخو پکار سے ایک دم ان کی شکلیں بدل گئیں، اور وہ شکلیں جو بدلیں وہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان میں سے ایک میرا شوہر، ایک میرا سسر، ایک ساس اور ایک دیور تھا۔ میں اونچی آواز میں چیخنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی علی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئے، بولے کہ تم باہر کیسے آ گئی، تم تو سو رہی تھی۔ تب میں بولی کہ علی، یہ آپ کی شکلیں ایک دم سے اتنی ڈراؤنی کیسے ہو گئی تھیں؟ وہ بولے نہیں نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم تو ویسے ہی ہیں جیسے تھے۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، میرا دماغ پھٹ جائے گا، میری نظریں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے ابھی جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ میں بار بار علی سے کہہ رہی تھی کہ علی یہ سب کیا تھا، مجھے بتاؤ، لیکن علی مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہے تھے۔ اگلے ہی دن میں نے دیکھا میرے ساس سسر کا رویہ میرے ساتھ تبدیل ہونے لگا۔ میں اس بات کو نوٹ کر رہی تھی کہ وہ کچھ پریشان تھے، نہ جانے ان کے دل میں کیا بات تھی، کیا پریشانی تھی جو اس پوری فیملی کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ یہ سب لوگ 1 منٹ میں اکٹھے ہوتے، باتیں کرنا شروع ہو جاتے۔ انہی دنوں میں بہت ہی عجیب و غریب سی چیزیں دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میں گھر کی صفائی کرتی، مجھے بہت ہی عجیب و غریب سی چیزیں ملتی۔ ان کے گھر پہ کھانا بھی بہت عجیب سا ہوتا تھا، اتنی ڈشز، طرح طرح کے کھانے۔ یہ کھانے تو میں نے آج تک نہ کھائے تھے، نہ کبھی سنا تھا، کیونکہ ہم نے تو آج تک دال روٹی ہی کھائی تھی۔ علی بھی کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے۔ تبھی میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتاتے،
آخر کون سی پریشانی ہے؟ آپ سب لوگ آپس میں شیئر کرتے ہو لیکن مجھے نہیں بتاتے ہو، اور مجھے اس دن کی وہ ڈراؤنی شکلیں بھی یاد تھیں، لیکن میں ان کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہتی تھی کیونکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا خیال ہو، علی سچ بول رہے ہوں۔ تبھی علی نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ گاؤں چھوڑنا ہوگا کیونکہ ہمارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے خیال آیا کہ شاید چودھری کے ڈر سے یہ گاؤں چھوڑ دینا چاہتے ہیں، لیکن اب تو اماں لوگ بتاتے تھے کہ چودھری بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اب اس نے ظلم و ستم کرنا چھوڑ دیے ہیں اور اب وہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں پہلے کا ڈر ہی اتنا زیادہ تھا کہ ابھی بھی کوئی بھی کام وہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتے تھے، وہ خود بخود اس کی مرضی لینے چلے جاتے تھے۔ لیکن یہ لوگ تو نئے نئے یہاں آباد ہوئے تھے، انہیں کس چیز کا ڈر تھا؟ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شاید چودھری نے کوئی دھمکیاں وغیرہ دی ہوں گی۔ کبھی میں سوچتی کہ شاید انہیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے تھے۔ ایک دن علی نے سارا سامان پیک کروایا اور بولے چلو ہم نے آج صبح ہی ادھر سے نکلنا ہے۔ تبھی میری ساس، سسر اور میرا دیور ہم لوگ وہاں سے نکلے، اور جس راستے کی طرف گاڑی تھی یہ راستہ تو بالکل ہی انجان تھا۔ میں اس راستے کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی تھی، یا شاید کبھی میں اپنے گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلی تھی، اسی لیے مجھے ان راستوں کی کچھ خاص پہچان نہیں تھی۔ لیکن وہ سفر اتنا لمبا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کب اور کیسے ختم ہوگا۔ اور آتے ہوئے علی مجھے میرے ماں باپ سے بھی ملوا کر نہیں لائے تھے، حالانکہ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ سے ملے بنا نہیں جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں ان کو کون سی پریشانی تھی کہ صبح ہوتے ہی وہ مجھے لے کر وہاں سے نکل آئے۔ کافی لمبے سفر کے بعد ہم ایک ویران اور اجنبی سی جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ یہ جگہ انتہائی قسم کی وحشت ناک تھی۔ یہاں پر بہت زیادہ درخت اگے ہوئے تھے اور ان درختوں کے پتے بالکل خشک اور پیلے کلر کے تھے۔ ہر طرف اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ پاس ہی بہت سی پانی کی جھیلیں بنی ہوئی تھیں جن میں بہت سے جانور گھومتے پھر رہے تھے۔ میں نے دیکھا وہاں پر ایک کھنڈر نما سا گھر نظر آیا۔ وہ کھنڈر نما گھر ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت پرانا ہو، لیکن جیسے جیسے میں اس گھر کے قریب جاتی جا رہی تھی مجھے محسوس ہونے لگا کہ دور سے جو کھنڈر نما گھر نظر آ رہا تھا پاس سے وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا جا رہا تھا۔ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ بات سمجھنے سے میں قاصر تھی۔ میری ساس، میرا سسر، دیور اور میرا شوہر علی میرے ساتھ تھے۔ جیسے ہی ہم اس گھر کے قریب پہنچے تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنی دور سے وہ کھنڈر نما نظر آنے والا گھر پاس آ کر ایک محل سے کم نہ تھا۔ جیسے ہی ہم اس محل میں داخل ہونے لگے علی اور اس کے گھر والوں کے پاؤں وہیں رک گئے۔ پتہ نہیں کیا ڈر تھا جو انہیں اندر نہیں جانے دے رہا تھا۔ تبھی میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ تو رک ہی گئے، یہ گھر کس کا ہے؟ میں نے 100 سوال ایک ہی زبان میں کر ڈالے تھے۔ میری ساس بولی جب تم اندر جاؤ گی تو تم پر یہ ساری حقیقت کھل جائے گی، آج تم ہماری زندگی کے ایک ایک راز سے واقف ہو جاؤ گی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، لیکن جیسے ہی میں اندر پہنچی تو میں دیکھ کر حیران اور پریشان رہ گئی۔ ادھر وہی کھردری جلد والے لوگ جن کے ناخن لمبے لمبے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ محل کے اندر داخل ہوئے ایک آدمی نے تالی بجائی۔ وہ بولا شہنشاہ جنات کو خبر کر دی جائے کہ علی اور اس کے گھر والے محل میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ یہ شہنشاہ جنات کون ہے۔ تبھی میں نے علی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولے تم اندر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن اس وقت تمہیں صبر اور تحمل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ میں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس کے ساتھ اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ میرے سسرال والے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ جیسے ہی ہم اس محل کے ایک بڑے سے ہال میں پہنچے تو وہاں ایک آدمی بہت بڑی سونے کی کرسی پر براجمان تھا۔ بہت سے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے، لیکن ان سب کی شکلیں بہت ڈراؤنی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں ڈرنے لگی، میں خوف سے لال پڑ چکی تھی۔ تبھی مجھے علی نے تسلی دی اور آگے بڑھنے لگے تو اس ڈراؤنی شکل والے آدمی نے اعلان کیا کہ ان کو ہماری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ جیسے ہی ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہ بولا کہ اے جنات کی فیملی، کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہارا تعلق شہنشاہ جنات کے ساتھ جڑا ہے اور تم اس کے ساتھ دھوکہ کر کے بھاگ رہے ہو؟ تبھی میرا سسر بولا کہ ہم نے کوئی دھوکہ نہیں کیا، ہم اس دنیا میں گئے تھے، تبھی ہم نے دیکھا کہ اس لڑکی پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوا کیونکہ شہنشاہ جنات ہم آپ کے ہی قبیلے میں سے تھے۔ آپ نے ہی ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے،
کبھی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمدردی کے باعث ہم نے اس لڑکی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی۔ میں اپنے سسر کی یہ سب باتیں سن کر بت بنی کھڑی تھی۔ ان کی یہ باتیں مجھے بالکل بے ہوش کر دینے والی تھی۔ تبھی اس کمرے میں ایک بہت ہی حسین و جمیل لڑکی داخل ہوئی۔ وہ آ کر بالکل میرے شوہر کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی کہ بتاؤ علی، مجھ میں کیا کمی تھی جو تمہیں یہ انسانی دنیا کی لڑکی پسند آ گئی؟ اور میں شہنشاہ جنات کی بیٹی تھی، میرے پاس اتنا کچھ تھا، اور یہ غریب سے گھرانے کی لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے، کیا مجھ میں کوئی کمی تھی؟ کیا میرے باپ کی دولت میں کوئی کمی تھی؟ میں تو ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کرسی پر تم نے راج کرنا تھا، تو پھر تم کیوں اس انسانی لڑکی کو یہاں پر لے کر آئے ہو؟ وہ بولا کہ میری بات سنو، جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی وہ میری طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھنے لگی اور بولی کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، یہ زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکے گی، تم دیکھ لینا میں اسے مار ڈالوں گی۔ اس کی یہ باتیں شہنشاہ جنات بھی سن رہے تھے۔ شہنشاہ جنات نے تالی بجائی اور اس لڑکی کو حکم دیا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے۔ تبھی اس نے کہا کہ میری بیٹی اس وقت بہت غصے میں ہے۔ تب مجھے سمجھ لگی کہ یہ لڑکی اس شہنشاہ جنات کی بیٹی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنات سے ہوں، تو کیا میرا شوہر اور میرے سسرال والے انہی کے قبیلے سے ہیں؟ شہنشاہ جنات نے میرے سسرال والوں کو حکم دیا کہ اگر تم اپنی زندگی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس لڑکی کو اس کی انسانی دنیا میں واپس بھیج دو۔ تبھی وہ جن فیملی مجھ سے معافیاں مانگنے لگے، اور وہ شہنشاہ جنات سے بولے کہ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ ظالم کا کبھی ساتھ نہیں دینا چاہیے، ظلم کرنے والے کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ ہم نے بھی تو اس لڑکی کو ایک ظالم سے بچایا ہے، تو ہم دوبارہ سے اسے اس ظالم کے ہاتھوں میں سونپ دیں، یہ تو ہماری روایات کے خلاف ہے۔ تبھی شہنشاہ جنات بولے کہ لیکن یہاں سوال میری بیٹی کا ہے، میری بیٹی نے تمہارے بیٹے کو پسند کیا تھا، تبھی میں نے اس کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا تھا، نہیں تو میں شہنشاہ جنات تھا۔ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ کبھی بھی ایسے جن کے ہاتھ میں نہ دیتا جو انسانوں کو میری بیٹی پر فوقیت دے رہا ہے۔ شہنشاہ جنات نے ایک دن کا ٹائم دیا تھا کہ میرے سسرال والے سوچ لیں کہ انہیں شہنشاہ جنات کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹے کی شادی کر کے اس کوکاف میں رہنا ہوگا، نہیں تو پھر انہیں میرے ساتھ انسانی دنیا میں واپس جانا ہوگا، جو کہ ان کا اصل ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ تبھی ان کو ایک کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یہ کمرہ بہت عجیب و غریب قسم کا تھا اور بہت ڈراؤنا تھا۔ یہاں میں نے علی سے بات کی، علی تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ شہنشاہ جنات یہ کیا ہے؟ تبھی مجھے علی نے بتایا کہ مجھے معاف کر دینا، میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میں، میرے ماں باپ، میرا بھائی، ہم سب جن ہیں۔ ہم اس پیپل کے درخت پر کئی سالوں سے رہا کرتے تھے جس کے نیچے تم اکثر آ کر بیٹھا کرتی تھیں۔ جیسے ہی میں نے تمہیں مشکل میں دیکھا تو ہم سے رہا نہ گیا، اسی لیے ہم لوگ تمہاری مدد کرنے کے لیے پہنچ گئے، لیکن مدد کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا، کیونکہ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی کبھی انسانی دنیا میں نہیں دیکھی تھی۔ تم مجھے بہت خوبصورت لگی اور پتہ نہیں کب میں تمہارے پیار میں پھنس گیا۔ اب تو میں کسی بھی صورت تمہیں ان چودھریوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دیتا۔ تبھی میں نے اپنے ماں باپ کی منت سماجت کی اور میں نے تم سے شادی کا ارادہ بنا لیا۔ میرے ماں باپ اس وقت بھی ڈرتے تھے کہ جب شہنشاہ جنات کو اس بات کا علم ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کریں گے، لیکن میں اپنی ضد پر قائم تھا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے اور تمہیں ان چودھریوں کے ظلم سے ہر حال میں بچانا ہے۔ تبھی میرے ماں باپ نے میرا ساتھ دیا اور تم سے میری شادی کروا دی۔ لیکن آج جب ہمیں شہنشاہ جنات کا یہ پیغام ملا کہ اگر ہم کوہکاف میں واپس نہ آئے اور سارا معاملہ اس کو نہ بتایا تو وہ ہمیں اور تمہیں مروا ڈالے گا، اسی لیے ہم لوگ اتنے پریشان تھے اور صبح ہوتے ہی ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ میں علی کی یہ سب باتیں سن سن کر بہت حیران ہو رہی تھی کہ کیا میں انسانوں کی دنیا میں نہیں ہوں، میں کوہکاف میں آ گئی ہوں، لیکن یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن یہ خواب نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس جناتی دنیا میں نہیں رہوں گی۔ میں نے اپنے اس جن شوہر سے کہا کہ مجھے میری دنیا میں واپس بھیج دو، میں اپنے مقصد کی خاطر تم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے دربدر نہیں کروں گی۔ یہ تمہارا علاقہ ہے، یہ تمہاری دنیا ہے، تم اس میں خوش اور آباد رہو، مجھے میرے ماں باپ کے پاس واپس لے جاؤ، میں جیسی زندگی گزار رہی تھی مجھے گزارنے دو۔
तभी वो जिन ज़्यादा बोला कि नहीं अदन फातिमा, ऐसा कुछ नहीं है। अब तुम्हारे गांव के हालात मुकम्मल तौर पर बदल चुके हैं। अब वहाँ चौधरियों की हुक्मरानी नहीं है, बल्कि आवाम अपने फ़ैसले खुद करेगी। मैंने उस चौधरी के बेटे को ऐसी सज़ा दी है कि वो ता क़यामत याद रखेगा और कभी किसी के साथ बुरा करने का सोचेगा भी नहीं। उस चौधरी को और उसके चौधरी के बेटे को भी मैंने ही मारा था, क्योंकि उनका अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था। जितने उन्होंने जुल्म सितम इस गाँव वालों पर कर दिए थे, इससे ज़्यादा अगर वो जुल्म सितम करते तो गाँव तबाह बर्बाद हो जाता। अभी वो जिनज़ादा मुझे तलाक देकर मुझे अपने माँ बाप के पास वापस छोड़ गया और वाकई मेरे गांव के हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके थे। चौधरी का बेटा लोगों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखता था। अब वो हर किसी की बात मानता था। अब कोई भी उसका गुलाम नहीं रहा था। उस जिनज़ादे ने मुझे बहुत ज़्यादा मालो दौलत दिया था। मैंने अपने बाप का अच्छे अस्पताल से इलाज करवाया। मेरा भाई भी एक काबिल इंसान बन चुका था। उसे मैंने कपड़े की फैक्ट्री बना कर दी। अपने गांव में मैंने एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया। गांव में हर सहूलत दी और ये सब कुछ उस जिनज़ादे की मेहरबानी थी। मैंने उसके साथ अपनी ज़िंदगी के जो अच्छे दिन गुजारे थे वो मुझे कभी नहीं भूलते। मेरे पास ज़िंदगी की हर खुशी मौजूद है। मैंने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि मैं अब अपनी सारी ज़िंदगी उस जिनज़ादे अली की याद में गुजार देना चाहती हूँ। अब फ़ैसला मैंने आप लोगों के हाथ में छोड़ दिया है। आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं। मुझे बताएं, क्या मैंने अच्छा किया कि मैंने दोबारा शादी नहीं की? क्योंकि जिसने मेरे लिए इतनी मुश्किलात बर्दाश्त की, मैं अब पूरी ज़िंदगी उसके लिए वक्फ कर देना चाहती हूँ। इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं। हाँ, मुझे बताएं आप कि मैं आगे शादी करूँ या जिनज़ादे की याद में अपनी ज़िंदगी बिता दूँ। मैं आपके जवाब की मुंतज़िर रहूँगी। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।